رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ 28 مئی 2023 وہ دن تھا جب بھارت کی نئی پارلیمنٹ کا افتتاح ہوا۔ یہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے کیا۔ دنیا بھر میں کئی ممالک ہیں جنہوں نے اپنی پارلیمنٹ کی عمارت تبدیل کی یا نئی بنوائی، مگر ان کے چرچے اتنے نہیں ہوئے جتنا تذکرہ اس افتتاح کی تقریب کا ہو رہا ہے۔ پارلیمنٹ کی نئی عظیم الشان عمارت کے افتتاح کے موقع پر روایتی رسومات کی ادائیگی کی اور وہاں موجود پنڈتوں نے بھجن بھی گائے، مگر سب سے خاص بات یہ بھی اس تقریب میں ہوئی کہ قرآن پاک کی تلاوت کی گئی۔ نریندر مودی، جس کا ماضی مسلمانوں کی مخالفت سے بھرپور ہے اور جا بجا مسلمانوں کے لیے نفرت انگیز باتیں بھی کرتا دکھائی دیتا ہے، گجرات فسادات میں اس کا نام آیا اور امریکہ نے اس کے اپنے ملک میں داخلے پر پابندی لگائی۔ سیاسی تقریروں میں اسلام کو نشانہ بنا کر ووٹ حاصل کرنا اس کی پرانی عادت ہے، اور اس افتتاح سے چند دن پہلے ہی انہوں نے ہونے والے انتخابات میں کی گئی نفرت انگیز اور اسلام مخالف تقریریں کس کو یاد نہیں۔ ان سب کے بعد یہ مناظر نہایت حیرت انگیز تھے کہ مودی اپنے سامنے بیٹھے مسلمان سے سورہ رحمان کی تلاوت سن رہا تھا۔ اس کی پوری کابینہ یہاں بیٹھی تھی اور مسلمانوں کو کھلم کھلا دھمکیاں دینے اور ان کے گھروں پر بلڈوزر چلانے کی دھمکی دینے والا یوگی آدتیہ ناتھ بھی یہی اس تقریب میں موجود تھا، اور سب سر جھکائے اللہ تعالیٰ کا کلام پاک سن رہے تھے۔ مودی کے سامنے جب سورہ رحمان کی آیات پڑھی گئیں تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ادب سے بیٹھ گیا، کندھے جھکے ہوئے، سر نیچے تھا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا جب ورد ہوا، مودی کی آنکھیں اٹھ نہ سکیں۔ آپ بھی تلاوت کلام پاک کے یہ روح پرور مناظر دیکھیے۔ رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ سیکولر ہونے کے دعوے دار ملک بھارت میں مسلمان اقلیتوں کے ساتھ کچھ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا، اسی لیے اس تقریب کو بھی لوگوں نے بہت حیرانی سے دیکھا۔ سب کو معلوم ہے کہ ہندو دھرم میں کئی کروڑ دیوی دیوتاؤں کی پوجا کو پوتر سمجھا جاتا ہے، مگر اس سب کے لیے ہندو پنڈت عجیب و غریب طریقے اپنانے پر مجبور ہوتے ہیں۔ گھٹنوں کے بل چلواتے ہیں، ایڑیاں رگڑواتے ہیں اور ماتھا زمین سے ٹکرانے پر مجبور کرتے ہیں، اور کوئی ان کے کسی حکم پر نہ نہیں کہہ سکتا۔ مودی کے بھی کچھ ایسے ہی مناظر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئے جس میں پنڈت نے ان کو گھٹنوں کے بل چل کر آنے کی ہدایت کی۔ مودی اس سے ایک قدم آگے گئے اور لیٹ کر پرنام کیا، جس کا دنیا کے دیگر ممالک میں بہت مذاق بھی بنایا گیا۔ سنگول کو اور سبھی آدینوں کو ساشٹانگ نمسکار کر رہے ہیں۔ स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर तिरुवावडुरै आदीनम ने पंडित नेहरू को सेंगोल भेंट किया। ओ घटना का पुनरावर्तन अब भी तिरुवावडुरै आदीनम। اب دوبارہ بات کرتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کی۔ تو ناظرین، پہلے تو یہ مناظر سامنے آنے پر ہندو کٹر قوم پرست جماعتوں اور پنڈتوں نے نریندر مودی پر خوب تنقید کی، پھر کچھ وقت کے بعد انہوں نے بالکل خاموشی اختیار کر لی، جس نے اس معاملے کو اور بھی ہوا دی۔ بی جے پی کے مخالفین نے یہ الزام لگایا کہ انہوں نے پارلیمنٹ کی افتتاحی تقریب میں سورہ رحمان کی تلاوت کو شامل کر کے مسلمانوں کے بارے میں اپنے تعصبانہ رویے کو چھپانے کی کوشش کی ہے۔ یہ دکھاوا وزیر اعظم کو مذہب کی بنیاد پر امتیازی سلوک کے الزامات سے بری نہیں کر سکتا۔ مودی کے مخالفوں نے ان کو متنازع شہری قانون CAA اور گجرات کے فسادات یاد کرائے، کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کرنے کا اقدام یاد کرایا، اور کہا کہ مودی نے اصل میں یہ رسم اس لیے نبھائی کہ وہ خود کو بادشاہ اور ہندوستان میں رہنے والے ہر ایک کو اپنے نیچے سمجھتے ہیں، اور انہوں نے پارلیمنٹ کی نئی عمارت کا افتتاح نہیں کیا بلکہ اپنے نئے محل اور اپنی تاج پوشی کی تقریب رکھی ہے۔ بھارتی صحافیوں کو بھی مودی کا یہ اقدام ایک آنکھ نہ بھایا، اور پونم جوشی نے ٹویٹ کر دیا کہ یہ مودی کی منافقت ہے۔ بھارت کے صدر کو اس تقریب سے باہر رکھا گیا۔
मुसलमानों को आए दिन शैतान के तौर पर पेश करना, उनको बुरा भला कहना और फिर तिलावत सुनना सेकुलरिज्म नहीं बल्कि मुनाफिकत है। ये शर्मनाक और जिल्लत आमेज है। एक और सहाफी का कहना है कि पार्लियामेंट में तिलावत कराई, महावीर के ग्रंथ पढ़े और भजन गाए गए। मुल्क को धर्मशाला में तब्दील कर दिया है क्या? कुछ लोगों ने तो मोदी को हिटलर से तशबीह दे दी और कहा कि पार्लियामेंट में तिलावत करा के देसी हिटलर ने बता दिया कि पार्लियामेंट महफूज है। पदये हर महादेव नमः पार्वती पदये हर महादेव। புனித நீர் வார்க்குமாறு அன்போடு வேண்டுகிறோம்। नाज़रीन, कुरान पाक अल्लाह ताला का कलाम है और कुछ भी हो सुनने वाले के दिल पर रोब तो तारी होता ही है। इस मामले पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी लबकुशाई की और बताया कि कुरान पाक को तवज्जो से सुनना फर्ज है। जहां कुरान पाक की तिलावत हो रही है वहां तवज्जो पूरी रखनी चाहिए। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब कुरान की तिलावत हो तो उसे गौर से सुनो। ये ऐसा कलाम है जो खालिस और 100% अल्लाह पाक ने कहा और नाजिल किया है। जब इसकी तिलावत की जाती है तो दिलों पर एक दबदबा तारी हो जाता है। इंसान तो खुदा के सामने कुछ नहीं, वो इस रोब तले आंखें झुका लेता है और तवज्जो करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि दिलों दिमाग पर कुरानी आयात अपना नक्श जरूर छोड़ती हैं। As far as the views are concerned amongst the scholars, there are two groups of scholars. One group of scholars says that it is fard. When the Quran is being recited, you have to listen to it attentively. And they quote the Quranic verse of Surah Araf, chapter number 7, verse number 204, which says that when the Quran is recited, listen to it and be at peace. नाज़रीन, कुरान पाक में लिखा है कि जो लोग अपने परवरदिगार से डरते हैं उनके बदन के तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, फिर उनके बदन और दिल नर्म होकर अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे होते हैं। यही अल्लाह की हिदायत है। वो इससे जिसको चाहता है हिदायत देता है और जिसको अल्लाह गुमराह कर दे उसको कोई हिदायत देने वाला नहीं है। डॉक्टर जाकिर नाइक और दीगर उलमाए कराम का भी यही कहना है कि तिलावत कलाम पाक के आदाब का ख्याल रखना हर साहिब ईमान के लिए निहायत ज़रूरी है, वरना खुदाई कलाम का अदब न करने का गुनाह क्या है, यह इंसानी सोच की हुदूद से भी परे है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने ही फरमाया कि हम अनकरीब काफिरों के दिलों में रोब डाल देंगे, इस वजह से कि अल्लाह के साथ इन चीज़ों को शरीक करते हैं जिसकी कोई दलील अल्लाह ने नहीं उतारी। इसका ठिकाना जहन्नुम है और इन जालिमों की ये बुरी जगह है। नाज़रीन, आपकी राय क्या है आज की इस वीडियो के बारे में? कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।